السلام علیکم۔ اے وطن تو نے پکارا تو خون کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ محترم صدر اور معزز سامعین، پاکستان کی ترقی میں بچوں کا کردار، جب مجھے یہ موضوع اظہار خیال کے لیے دیا گیا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہر ملک کی ترقی میں مختلف طبقات کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے، تو کیوں نہ میں ہر طبقے کے نمائندے سے ان کی رائے معلوم کروں۔ سب سے پہلے میری ملاقات ایک ماہر تعلیم سے ہوئی۔ جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کی ترقی میں بچوں کا کیا کردار ہوتا ہے تو بولے، ایک چینی کہاوت ہے، ہزاروں میل کے سفر کی ابتدا ہمیشہ ایک قدم سے ہوا کرتی ہے، اسی طرح طالب علم کا تعلیمی اداروں کی طرف اٹھنے والا ہر قدم دراصل ملک کی ترقی کی طرف اٹھنے والا قدم ہوتا ہے۔ جناب اعلیٰ، جب میں نے یہی سوال ایک سائنسدان سے کیا تو بولے، کچھ مزید جاننے کی جستجو کا مادہ جتنا بچوں میں ہوتا ہے اتنا بڑوں میں نہیں ہوتا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بچے اپنی عمر کے مطابق بڑوں سے عجیب سوالات کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی چیز ان کے ہاتھ آتی ہے وہ توڑ پھوڑ کر اس کی اصلیت معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے تجسس کی یہی صرف آگے چل کر انہیں سائنسدان اور اچھا موجد بننے میں مدد دیتی ہے۔ جب میں نے یہی سوال ایک فلسفی سے کیا تو بولے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس بات کا پیغام لے کر آتا ہے کہ خدا ابھی تک انسان سے نا امید نہیں ہوا۔ ایک ماہر معاشیات نے کہا کہ بچہ جو ہی اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بالواسطہ اور بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اپنے قوم کی ترقی میں فوری طور پر کردار ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی بچہ جو ہی اس دنیا میں آیا کہ غذا، کپڑے لتے کی ضروریات شروع ہو جاتی ہیں، اور جب بچوں کی تعداد ہزاروں میں ہو تو صنعتوں کا قیام عمل میں آتا ہے اور ایک معاشی تحریک شروع ہو جاتی ہے، اور بچہ آگے چل کر معاشی تحریک میں حصہ لے کر اپنا بلا واسطہ کردار ادا کی اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے کرتا ہے، اور مستقبل دوسرا نام ہے آج کے بچوں کا۔ گویا یہی بچے انسان کو ترقی کی راہوں پر ڈالتے ہیں۔ اگر یوں ہی ہم زندگی سے مثالیں لینا شروع کر دیں تو ایک کے بعد ایک مثال ملتی چلی جائے گی، لیکن آج کے محدود وقت کے لیے اتنی ہی مثالیں کافی ہیں۔ یہاں میں اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ نئی نسل کا فرض ہے کہ وہ دو دشمن نے فرق پہچانے، غیر ملکی میڈیا اور اداکاروں کی نقالی کے بجائے اپنے قومی ہیرو سے فخر کرے، کیونکہ جو نئی نسل اپنے عظیم لوگوں کو فراموش کر دیتی ہے وہ نئی نسل دوسرے اقوام کے ذہنی طور پر زیر تسلط آ جاتی ہے، اور اس میں رفتہ رفتہ بڑے کام کرنے کے جذبے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے فرمایا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ملک اس وقت تک ترقی کر سکتا ہے جب اس کی تینوں اکائیاں یعنی بچے، بوڑھے، جوان تینوں آسودہ اور کارآمد ہوں۔ اگر اقبال ان کے ایک جگہ یہ فرماتے ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو دوسری جگہ یہ خوشخبری بھی دیتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کا اپنی منزل آسمانوں میں۔ شکریہ۔ خوب غازی نسیم، کلاس 8 جی ایجوکیٹر، بہت ہی اچھا۔ اب آپ کے سامنے